अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार रहे होंगे। और ज़िंदगी जीनी है, गुजारनी नहीं है। और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, सब्र और शुक्र। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपने 100% काबू पा लिया और अमल पैरा इस पे हो गए, अब यकीन जाने आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, हम देखते हैं कि माशरे में आजकल बहुत बिगाड़ है और जिस तरह से ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से बिगाड़ भी बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो मुख्तलिफ बिगड़ती हुई आदात के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, या ये कहिए कि एक गलत डायरेक्शन का तायुन कर लिया है। और वो गलत डायरेक्शन का तायुन आप कह सकते हैं कि इस जो तेज़ी से बढ़ती हुई ज़िंदगी है उसकी बदौलत हो रहा है। ऐसे में माशरे में हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। मैं आज बात करूँगा ये मुनशियात के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में और स्ट्रीट्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर, कॉर्पोरेट्स में, जहाँ पर भी आप यूथ को देखते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो, नशा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक बड़ा अजीब नशा आजकल पूरे माशरे में फैला हुआ है, वो है आइस का नशा। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है लोग नशे के लिए कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। इसको रोक कैसे सकते हैं और इस पे काबू कैसे पा सकते हैं, और ये करने की क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है, परवेज़ुल हसन साहिब हैं। ये एकेडमिक से भी इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर ये इन तमाम तर चीज़ों पर सेमिनार्स और यूथ को बाकायदा गाइडलाइंस देते हैं, अवेयरनेस करते हैं, और माहिर मुनशियात भी हैं। इनको वेलकम करेंगे। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सर, नशा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नौजवान नस्ल में, और आइस का नशा पे हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आइस का भी नशा कोई होगा। क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, कहाँ से इनको ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, और माशरे में आपका, हम सब का किरदार अब कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है इसकी रोकथाम के लिए? मॉर्निंग शो है और इसका टाइटल ही है वेक अप। तो वाकई सुबह सुबह इस किस्म की घबरा देने वाली बातें ज़रा मज़ा नहीं देती लेकिन क्या करें कि सच कड़वा होता है, लेकिन उसको देख लेने से फ़ायदा होता है। और इस शो को बहुत सारे लोग देखते हैं फैमिलीज़ के अंदर। तो बस मैं ये कहूँगा कि ये जो ड्रग है जो कि आर्टिफिशियल स्पेशली केमिकल बेस्ड है, आपने आइस का नाम लिया जी, ये यूँ समझें कि एक शख्स की लाइफ को फुल स्टॉप कर देता है। एक्सीडेंटल, मजाक में, प्लेजर और किसी भी अंदाज से या किसी स्ट्रेस के ओकेजन में ये ड्रग यूज़ की जाती है। लेकिन इसकी जो हॉरेबलनेस है, बहुत ही जो तमाम सर्वे के बाद दुनिया भर में इस बात को देखा गया, हमें ऐसा लगता है कि बड़ा एक सेंसेशन महसूस होती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग इन ड्रग्स को यूज़ करने के बाद। लेकिन सूरत हाल ये देखी गई कि एक शख्स जब ड्रग के अंदर फर्स्ट डे जब एंटर होता है तो उसकी लाइफ वहाँ से स्टॉप हो गई। अब वो एक ड्विंडलिंग स्पाइरल उसका चलना शुरू हो जाता है। और बहुत दुख की ये बात है कि हम थोड़ा सा इस बारे में सोच नहीं रहे। बहसियत मुल्क के ऑफिशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इवन मैं कहूँगा कि फ़र्द वाहिद के तौर पर एक बाप को, एक माँ को भी फ़िक्र करनी चाहिए। बहुत तकलीफ़ दे बात ये कि ये इस कदर मतलब ऑर्गेनाइज वे में इस ड्रग को हमारी सोसाइटी में लाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, बड़ा सुन के बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो, उनका इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि वो पैसे अर्न करें, उनका इंटरेस्ट है कि बच्चों को बिगाड़ें। और उसके लिए बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्लान किया हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता आप और हम सब जानते हैं कि ड्रग ऐसी चीज़ है कि ये नहीं कि एक दो दफ़ा कर लिया तो बस उसके बाद हम नहीं करेंगे। इंतहाई सेंसिबल लोग, मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता हूँ, वहाँ पर बैंकर्स, माज़त के साथ उलमाए दीन, रिलीजियस स्कॉलर्स भी एक आध दफ़ा बस कर लिया, या किसी ने एक्सीडेंटल कर दिया,
لیکن وہ اس قدر اس کے انفلوئنس یعنی کمپلیٹلی وہ کیپچر ہو گئے کہ اب وہ بے بس ہیں, ان کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لحاظ سے واقعی اس میں دیکھیں ری ہیپ کر لینا, ان کو ڈیٹاکسیفائڈ کر لینا, ان کے ڈرگز نکال دینا ڈرگ لینے والے کے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. مین چیز اویئرنیس جو ہے نا, یہ اویئرنیس ہماری سوسائٹی میں ہونی چاہیے کہ ڈرگ کیا ہے, اس کے سمٹمز کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے بہت خوبصورت بات کریں. پرویز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایڈکشن, لت لگ جاتی ہے, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس پہ نوجوان جا کیوں رہے ہیں؟ اتنی فراغت کہ ہمارے معاشرے میں کاروبار نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے. انسان ایک روٹین فالو کرتا ہے نا, اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہے کسی بھی ہیلدی سرگرمیوں میں, یا جو معمول کے مطابق سرگرمیاں ہوتی ہیں, جیسے آپ اور ہم معاشرے کے لوگ صبح اٹھ کے دفاتروں کا رخ کرتے ہیں, کاروبار کا رخ کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں. تو جو سوسائٹی میں جہاں پر ہم یہ ویکیوم دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, جو کچھ نہیں کر پا رہے, اور آپ کو پتہ ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو ایسے میں ہمارے سرپرست اعلیٰ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرتے. میں اینٹی نارکوٹکس کی لازمی یہاں پر بات کروں گا کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اور وہ یہ فورسز اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, لیکن میں ان ادارے کی لازمی یہاں پر بات کروں گا جن کی ذمہ داری اس طرح سے بھی بنتی ہے کہ معاشرے میں یہ بے چینی اور یہ افراتفری کی جو ایک فضا قائم ہوئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایک پرسنٹیج یہ بھی ملتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کا عادی بن رہی ہے. ورنہ آپ اگر کام ہوگا, تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی, روزگار ہوگا, تو لوگ نشہ کیوں کریں گے؟ وہ تو پھر ایک دوسری والا سیگمنٹ ہے کہ جن کو سیٹسفیکشن کے لیے نشہ کرنا ہے, وہ ایک طبقہ الگ ہے. لیکن عموماً جو فرسٹریشن میں ہے, جن کا دماغ خالی ہے اور جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, جن کے بچے جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے افراد یا تو سوسائڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو کسی نشے کا عادی بنا لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے سوال کیا, لیکن آپ نے اس سوال کے اندر جواب بھی دے دیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. یہ واقعی یہ فیکٹ ہے, یہ لا آف نیچر ہے کہ کوئی چیز اسپیس خالی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کیونکہ یوتھ اس کے اندر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, کہ ان کے پاس ایسے کوئی وہ بہت زیادہ پروگرامز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لائف میں جو اچیومنٹس ان کو ونز ہونی چاہیے, ان کی جو اکمپلشمنٹس ہونی چاہیے, اکیڈمکس, ایک فائنینشیل اور دیگر سوسائٹی کے اندر ایز اے سوشلی, مطلب وہ کس طرح سے ان کو رہنا چاہیے, جہاں پر بھی وہ کوئی لاس, فیلئر یا ان کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ اب وہ سٹاپ ہو گئے, تو وہ ان کے اندر ایک ویکیوم آتا ہے. اسپرچولی ایک شخص خالی محسوس کرتا ہے, اس کو اپنے آپ سے یہ کوشچنیبل, وہ اپنے آپ سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ میں نے کیا کر دیا, یہ نہیں ہو سکا, میں سلو ہوں, میں پیچھے رہ گیا ہوں. اور ایسی صورت میں کچھ بڑے بھی انانٹینشنلی کچھ ایسے ریمارکس کہہ دیتے ہیں جس سے کہ ان کی وہ فرسٹریشن اور بڑھتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس فرسٹریشن کے بڑھنے کے بعد وہ اپنی لائف میں پازیٹیولی اسپیڈ بڑھا دے, اس سے ملے, اس سے ملے, اپنے ٹارگیٹس, گول اچیو, ایک طرح سے وارئر سا بن جائے. لیکن بدقسمتی سے آج کے اس دور میں, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم انسان جو ہیں تھوڑا سا جذبات, موڈ کے اعتبار سے تھوڑا سا نیچے آ گئے. ہماری جو وزڈم ہے, ہوش مندی, وہ بہت نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا ٹریپ ہے کہ اگر خطرہ آ رہا ہے تو اس خطرے کو دور کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ نشہ کر لیا جائے. نشہ سمپلی ایک شخص کی ساری پریشانیاں فار دا ٹائم بینگ ختم کر دیتا ہے. دماغ سن ہو جاتا ہے نا, دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے, اس کو وہ پریشانی, سمجھنے کی صلاحیت نظر ہی نہیں آتی. ہاں. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, آئس کی آپ نے بات کی, میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل وہ سگریٹس, ای سگریٹس کی فارم میں آ چکی ہیں اور لوگ اس کے میں فلیورز ڈلوا کر اپنے پاس. اچھا, سگریٹس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہمارے معاشرے میں بڑوں کا لحاظ ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ یعنی گھر کے بزرگ بیٹھیں, گھر سے باہر جا کر ہم سگریٹ پئیں گے اور ہاتھ کوئی سونگ نہ لے, تو اس میں بھی آپ تھوڑا ایک سمجھ لیں, ایک ہمارے معاشرے میں ادبی لحاظ سے اس کو فوقیت دی جاتی تھی. لیکن اب میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوں, وہ اتنے زیادہ انوالو ہیں سگریٹس کے ساتھ, جو ای سگریٹس آ گئے ہیں, اور وہ گھر میں ہر سیکنڈ کے بعد اٹھایا اور اس کو ویپ کی صورت میں اس کو نکالا, تو وہ بھی ایک ایڈکشن بڑھ چکی ہے. اینڈ سوسائٹی ہیز ایکسیپٹڈ, اسپیشلی دا فیملیز اینڈ اسپیشلی دا مڈل کلاس فیملیز,
چلے میں اپر کی بات نہیں کر رہا، اب تو مڈل اور لوور مڈل کلاس فیملیز میں بھی یہ ویپ آ چکا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ اور ہم اور معاشرہ کیا کر رہا ہے، اور یہ آنے کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر پلس آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا جی فیملیز کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، تو ایسے میں گھر کے بڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اس کو لک آفٹر کر رہے؟ اوبویسلی دیکھیں، جہاں تک معاملات کو ڈسپلن کیا جائے، رولز پالیسی بنائے جائیں، وہ تو اوبویسلی بنانی چاہیے تاکہ ایزیلی یہ ساری چیزیں ایکسیس نہ ہوں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے اس کو سمجھا اور مجھے لگا کہ اس طرح سے چلنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ دیکھیں سراؤنڈنگ میں ایٹ پریزنٹ اتنا ڈرگ ہے، آپ کو شاید حیرانگی ہو کہ جیسے کہ کوئی کھانے کی چیز ہم گھر میں منگاتے ہیں نا، جی تو ابھی آپ کال کریں اور پیسے بھیج دیں، آپ کے گھر میں کھڑکی سے وہ ڈرگ پھینک کے چلا جائے گا۔ تو کھانے میں تو بیمانی ہو سکتی ہے کہ وہ راستے میں بریانی کے 2 چمچے کھا لے، لیکن ڈرگ کے اس ایریے میں بالکل بیمانی نہیں ہے، یعنی اس کو ایزی کر دیا گیا ہے۔ تو بس سمپلی بس میں یہ کہوں گا، تو پھر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب اتنا آپریشنل طریقے سے یہ سرگرمیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، شاید فوڈ ڈیلیوری میں آپ کو تعطل مل جائے، لیکن اب اگر ڈرگ منگانا ہو آپ کو بہت ہی مہذب طریقے سے اور بڑے ہی پروسیس کے ساتھ آپ کو ڈیلیور بھی ہو جائے گا۔ ایسے میں سر پھر سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چھاپے مارے جا رہے اور ادارے جو ہے وہ ان پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ یہ کیسے سرپرستی ان کو حاصل ہے؟ تو انٹیلیجنس بنیادوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارا یہ گیپ کہہ لیجئے، ہماری کمزوری کہہ لیں یا ہماری ویکنس کہہ لیں کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ بہت ریلیونٹ کوسچن کر رہے ہیں، یہ حقائق ہیں معاشرے کے کسی سر، بھی ویورز کے لیے مطلب اس کے سوالات ہیں یہ حقائق ہیں سر، ایگزیکٹلی ہم اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتے، یہ ہمیں رکھنی پڑیں گی باتیں، یہ ضرورت ہے اگر ہم نے نوجوانوں کو درست کرنا ہے اور معاشرے کو صحیح کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے مستقبل کی بات کرنی ہے، تو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے صبح سویرے۔ نہیں بالکل، واقعی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری فلاسفیکل ٹیکنیکل باتوں کے بجائے ڈیویبل سولوشن پیش کیے جائیں، تو واقعی دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایٹ ونس اس کو سٹاپ کیا جائے۔ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی، چھاپے اور دیگر طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام جو گورنمنٹ آفیشیلز کے بہت سارے لوگ، سب نہیں، کچھ ایسے آفیشیلز ہیں۔ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن ہر انسٹیٹیوشنز کے اندر بلیک شیپس موجود ہیں۔ وہ جو کالی بھیڑیں ہیں نا، انہوں نے نہ صرف پاکستان، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جہاں کرائم ہو رہا ہے، یہ کالی بھیڑیں جو ہے یہ تباہ کر رہی ہیں اداروں کو، معاشرے کو اور ریاست کو۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام ساری دنیا میں بڑی بڑی سیولائز کنٹریز میں بھی اس طرح کے اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں۔ ایک مثال ایسی میں دیتا ہوں، جیسے کہ جسٹ سپوز میرا بھائی یا میرا بیٹا نشے میں چلا جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں 8-9 لوگ اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک نشے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تو میں کروں گا، لیکن خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 7 لوگ جو کہ ابھی نشے میں نہیں گئے نا، میری وزڈم یہ کہتی ہے، میں پیرنٹس کو یہ ایڈریس کروں گا کہ پلیز اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور بچوں کو ڈرگ کی اویئرنیس دیں، ان کے تمام امیج اور سمٹمز کو وہ آپ جانیں، بالکل، بہت خوبصورت بات، ٹائمنگلی اس کو آپ چیک کریں اور وہیں کے وہیں اس کو کریکٹ سر کریں۔ سمٹمز کو بھی جانیں اور اپنے بچوں کو جو 17-18 سال کے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں، وہ رات کو اگر دیر سے گھر آ رہے ہیں تو دیکھیں ان کی ذہنی حالت کیا ہے، ان کی کمیونیکیشن کو دیکھیے، ان کی آنکھیں دیکھیے اور ان سے سوال نہیں کیجیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ یہ اس وقت بہتر سچویشن میں ہیں، اور آپ کو ہی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، ریاستی ادارے، ہم جیسے لوگ تو بعد میں بات کریں گے، ہم پہلے اپنے گھر کو درست کریں گے، آپ اپنے گھر کو درست کریں گے، چیزیں خود بخود صحیح ہوں گی۔ سو ٹرو، ہمارے گھر کی فوج، پولیس، گورنمنٹ آفیشیل ہم ہیں پہلے، بعد میں گورنمنٹ، حکومت وقت ہے، تو اس لحاظ سے پیرنٹس جو ہیں ان کا بہت لیڈنگ رول ہے، کیونکہ بچے ان کے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوگی اور وہ رسپانسبل ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں پرویز صاحب کہ منشیات کے حوالے سے، کیونکہ آپ سرگرمیاں یہ ساری مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کا تعلق ایکیڈیمک سے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس معاشرے اور ماحول کو، کہ ہمیں اسکولنگ سے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ چھوٹے بچوں کے دماغوں میں ایک خوف، فیئر بیٹھ جائے
جیسے بچپن سے آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، تو اس رانگ کیٹیگری میں ہم نے یہ منشیات کو ڈالنا ہے اور اس طرح سے ڈالنا ہے کہ آگے جا کے جب وہ ہوش سنبھالیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہے. اینڈ آئی بلیو ناٹ فرام دا یونیورسٹیز اور کالجز، فرام دا بگننگ آف دا اسکولز. واٹ ڈو یو سے؟ 100% ایسے ہی ہونا چاہیے. میں کچھ اسکول میں کنسلٹنٹ ہوں، TFS اور عظیم اسکول، لیکن آل اوور پاکستان میں مختلف پروگرامز کرتا ہوں، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جب بچوں کو ڈرگ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی جاتی ہے اتنے سوالات کرتے ہیں. یعنی اس ڈرگ کی جو ہاربلنس ہے اس کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ایک اسٹائل ہے، ایک سنسیشن ہے نا. اور بڑے بڑے کچھ لوگ ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں، الکوہل ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے ٹائمنگلی میں تو بولتا ہوں کہ کریکولم کے اندر کہیں پر باقاعدہ اس کو شامل کرنا چاہیے کہ ڈرگ کا ایک چھوٹا سا ونس ان اے ویک ہی صحیح ہو، لیکن ڈرگ کا ایک پوری کلاس ہونی چاہیے. ڈرگ کی ایک پوری بالکل کلاس. صحیح آپ نے پوائنٹ ریز کیا. نہیں سر، ضروری ہے. بالکل. پرویز صاحب بہت زبردست ہمارا یہ ٹاپک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے کہ سولوشنز کیا مزید نکل سکتے ہیں اور کیسے ہم انسٹیٹیوشنز کو بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے ہم سب نے مل کے ہی کام کرنا ہے سر. انڈیویجول تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ناظرین، آپ کی سپورٹ، اداروں کی سپورٹ اور ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ہم اس برائی کو، یہ جو منشیات کا نشہ پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی روک تھام کو بغیر کسی تعاون کے ہم ختم نہیں کر سکتے. ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. ہم بات کر رہے ہیں ڈرگس ایڈکشن کی، اور نشے میں عادی جو افراد ہیں، بالخصوص نوجوان نسل ہے، وہ تباہی کے دہانے پر ہے. اور اس وقت دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم یہاں پر بھی ایک افراتفری اور بے چینی دیکھ رہے ہیں. اور نشہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے تمام تر لوگ اور ادارے متحرک ہو چکے ہیں. ہم بھی آج اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پیرنٹس کا جو کردار ہے وہ بڑا بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ مانیٹرنگ کا، بچوں کی ایکٹیویٹیز کا، ان پہ نظر رکھنے کا. اور جب بچے اسکول سے آئیں تو ان کا بیگ دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، اور ان سے سوال نہیں کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کوتاہی کہیں آپ میں تو نہیں تھی. کیونکہ پھر ڈرگ کی حالت میں آپ بچے سے سوال کرتے ہیں تو پھر تو کانفلکٹ ہوگا. اچھا پرویز صاحب، ہم بہت اچھی ڈسکشن کر رہے تھے. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں اپنے والدین کا خوف ہوتا تھا کہ ابو نہ دیکھ لیں، امی نہ دیکھ لیں، ابو کو یہ بات پتہ نہ لگ جائے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو والدین ہیں، کمیونیکیشن زیادہ بچوں سے بڑھانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایک فیئر ختم ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ایکسیس دے دیا. اب ماحول بھی ایسا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، چیزیں وہ نہیں ہیں. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو بچے کہیں اور سے سیکھ لیں گے، اور کہیں اور سے سیکھیں گے تو منفی اسپیکٹ زیادہ آئے گا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو والدین کی اب ذمہ داری ہے as far as concerned they are brought up of their children، وہ کتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے، اور پرورش کے لیے اس وقت کیا ضروری ہے کہ کس طرح سے اپنے بچے کی جو ہے وہ بہتری کے لیے، اور خاص طور پہ ڈرگس کے حوالے سے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں ایک انڈائجسٹو کومنٹ دوں گا، اور مجھے انڈرسٹینڈ کریں گے. مجھے یقین ہے پیرنٹس میرے اس جملے کو برا نہیں مانیں گے کہ بچوں کے سارے مسائل میں اصل میں مسئلہ بچے نہیں ہیں، مسئلہ بڑے ہیں. اوکے. تو اس لحاظ سے اگر بچہ اگر کچھ اونگی بونگی اوٹ پٹانگ چیز کر رہا ہے تو اس میں صحیح معنوں میں ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور ٹائمنگلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سڈنلی یہ ڈرگ کا میٹر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایکسیڈنٹل انسیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ کر آ گیا. آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یہ ڈرگ کی جانب یہ جو کریکٹرسٹکس ہے ایک پرسنالٹی کا یا اس کا موڈ ہے، وہ
कई महीनों से अगर वो मॉनिटर किया जाता तो वो आज ड्रग नहीं करता, इवन एक्सीडेंटल। आप गौर करें, आप मैं यहाँ बैठे हैं, हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बैठे हैं, दुनिया जहाँ की स्टूबिलिटी नॉनसेंस चीज़ें हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो उसकी वजह है कि हमारे कुछ अंदर मोरल्स बने हुए हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है। जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। एग्जैक्टली जो आपने बड़ा सही पॉइंट रेस किया। तो एग्जैक्टली पेरेंट्स को सही मानों में बच्चे की मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए, एक शख्स की सेल्फ स्टीम होती है, पेरेंट्स ये बाद वक्त मिस्टेक करते हैं, कुछ इस तरह से बात करते हैं कि उससे एक शख्स को थोड़ा सा लगता है कि मुझे शक किया जा रहा है मुझ पर, है ना, जो चीज़ मैंने नहीं की ना, तो जब उसका इल्ज़ाम उसको लग रहा होता है ना, तो ये बहुत तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो इस लिहाज से पेरेंट्स ज़रूर उसको ऑब्ज़र्व करें और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो झेपा तो नहीं, फैमिली और सोशल गैदरिंग से वो आइसोलेट तो नहीं कर रहा, कहीं वो थोड़ा सा हैप्पीनेस उसका डाउन तो नहीं है, उसके जो सोने जागने के जो तमाम मामलात हैं आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं, दोस्तों की सोहबत कैसी है, एग्जैक्टली पैसों के मामलात उसके कैसे हैं। तो यानी ये इतनी विजिबल चीज़ें हैं कि अगर ज़रा सा भी एक बाप एक माँ ठहर कर थोड़ा सा देखे ना, तो इसको समझने में कोई नहीं मुश्किल सर, नहीं देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि स्कूल भेज के आप बरी ज़िम्मा हो गए, हमने फला स्कूल में बच्चे को भेज दिया है, बड़ा अच्छा स्कूल है और बड़े अच्छे वहाँ पर दूसरे बच्चे आते हैं। नहीं, आपको देखना पड़ेगा, और अल्लाह ना करे अगर आपका बच्चा विक्टिम है तो वो दूसरे बच्चों को ख़राब करेगा, एडिक्शन एक्सपेंड होगा, तो उसमें ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। अच्छा, फादर्स का भी कि नहीं जी हम सिर्फ अर्निंग करेंगे, नहीं भाई, आपको हर मामलात में देखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द सुपरविजन ऑफ योर फैमिली। तो आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और पहले का वक्त मुख्तलिफ था, वहाँ पर चीज़ें उस तरह से डिजिटलाइज नहीं थी, बुराई बिल्कुल सामने नहीं थी, उस पर पर्दे थे। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें एक फेयर होता था कि घर वालों को पता न लग जाए, और अगर किसी के ग्रैंड फादर्स होते थे या ग्रैंड मदर नहीं, दादा दादी क्या सोचेंगे, वहाँ यहाँ तक बात जाती थी। लेकिन अब तो इमीडिएट फैमिली में भी अगर आप फादर मदर से आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल है बच्चों का, तो फिर वो चीज़ें ये हो कि एज अ फ्रेंड आप फिर ये कहते हो जी आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट कहने पे आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, उस ट्रस्ट को आपने उसकी असेसमेंट रखनी होती है, आपने खुद दिमाग में बनाना होता है कि मुझे अगर मैं डेली बेस पर नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा तो मुझे हफ्ते पे वीकेंड्स पे लाजमी देखना है कि पूरे हफ्ते क्या रहा, कौन से नए दोस्त बने, उनकी आदत क्या थी, वो किस तरह से गुफ्तगू करते थे। फिर उन दोस्तों से आप भी मिलिए, क्योंकि आप माशाल्लाह से ख़ुद तजर्बा रखते हैं, आप मार्केट में निकले हैं, दुनिया को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली, और आपने ख़ुद अपना बचपन गुजारा है और आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कौन कौन सी एज पे आकर आप भटक सकते हैं। सर मुझे अब ये बताएं कि मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हमने ख़वातीन को बहुत एम्पावर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा, या ख़ास तौर पर लड़कियाँ, मैं कहूँगा कि जो मैंने देखा तालीमी सरगर्मियों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं नशों में। और अब तो ये देखा जा रहा है कि एक सॉफ्ट समझ लें कम्युनिकेशन के लिए या सॉफ्ट सप्लायर के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन पर शक ना हो। कुछ केसेस रिपोर्ट हुए भी हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को? नहीं, वाकई ये बिल्कुल फैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ से हमारा बाकायदा MOU साइन हुआ है, यानी उनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि उनके पास ऐसे एविडेंस आए कि डजन्स ऑफ लड़कियाँ, यहाँ पर नाम मैं हरगिज़ नहीं लूँगा किसी भी, नहीं, वो तो लेना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात भी नहीं है। तो अगेन इदारों ने तो इस मकसद के लिए थोड़ी खोला कि हमने मुनशियात के अड्डे बनाने, ऑफ कोर्स रिसोर्स का फुकदान है और वही प्रॉब्लम करता है जी। तो बाकायदा वो जब सामने आए तो उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया और बाकायदा कि इनको, क्योंकि एक बच्ची बहरहाल एज एन ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा है, ओरिजिनली वो बहुत अच्छा है, बुरा कोई भी नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ मेरे पास यहाँ पर कोई ये रॉन्ग एक्शन है तो ये एक्शन रॉन्ग है, ठीक है, मैं थोड़ी बुरा हूँ, मैं तो बहुत स्पिरिचुअली बहुत अच्छा हूँ। तो इस लिहाज से MOU साइन हुए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत खुशाइन बात है, इसका मतलब है कि सीरियसली देखा जा रहा है।
यहाँ पर मैं जिक्र करूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, तारिक शाह साहब और उनकी पूरी टीम। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ही इज सुपर एक्टिव। उन्होंने बड़ी ज़ाती इंटरेस्ट लिया पूरी टीम ने, और बाकायदा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ड्रग के प्रोग्राम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पर बस दिल चाह रहा है कि इस प्रोग्राम में एक छोटा सा फिनोमेना है, मैं ज़रूर जिक्र सर करूँ। प्लीज़ प्लीज़। और वो फिनोमेना ये है कि देखें, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं और दिलो जान से चाहते हैं कि उन्हें दुनिया भर की लग्जरी दी जाए। ओके, बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि एक इंसान का एक स्पिरिचुअल फिनोमेना है कि इंसान को हमेशा उस चीज़ को पाकर लज्जत और खुशी मिलती है जिसके के लिए उसने जद्दोजहद की होती है, एफर्ट्स की होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स इसको नहीं देख पाते। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम बच्चे को कंफर्ट, उसका कमरा और डिवाइसेस और दीगर एरियाज़ में दिए चले जा रहे हैं, तो फिर वो शॉर्टकट ढूंढेगा लाइफ में, और उसको वो लाइफ में हत्ता कि वो डिवाइस उसको वो प्लेजर नहीं दे सकेगी। बिल्कुल तो सही उसकी बात है। एक्सचेंज जो थ्योरी है ना, उससे बच्चों से कंट्रीब्यूट कराइए। दिए चले जाना तो आप यूँ समझें कि बच्चे को आप अपने से दूर कर देंगे, हत्ता कि वो फिर नेटरी करेगा, आपसे क्रिटिसाइज करेगा, ब्लेम करेगा आपको। तो इस लिहाज से एक्सचेंज थ्योरी बच्चे के साथ बड़ी बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। खूबसूरत बात है। और सर ये वाली बात हम ड्रग के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप बच्चे के दिमाग को इतना डाइवर्ट रखेंगे, अगेन हमने स्टार्ट में इंट्रो में कहा था इंगेजमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो जितना ज़्यादा आपका दिमाग एंगेज रहेगा मस्बत चीज़ों पे या पॉजिटिविटी की डायरेक्शंस पर, तो फिर इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई बिलीव कि जब आप पूरा दिन मेहनत करते हैं तो फिर आपको रात को नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं होती। आप बिस्तर पे जाते हैं, आंख बंद करते हैं, आपको नींद आ जाती है। इसलिए कहते हैं जो एक मज़दूर होता है उसको कभी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका एक बड़ा अच्छा पंक्चुअल रूटीन होता है कि वो सुबह उठना है और अपने मजदूरी करनी है, और थक हार के मगरिब के बाद वो खाना खाकर सो जाता है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, कुछ हमारे मसाइल भी हैं जिस पर हम सब लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो गवर्नेंस चलाने वाले लोग हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मुल्क को बेहतर डायरेक्शंस पर लेके जाएं। हमारे पास इकोनॉमी क्राइसिस भी है, और ख़ास तौर पे ये जो मनशियात है ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से, क्योंकि नौजवानों ने मुल्क को ड्राइव करना है, वही मुस्तकबिल के मेहमान हैं, और उस पर ये काली ज़रब लग रही है जो मनशियात वाला मामला है। लास्ट मैसेज टू द यूथ, नेशन एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू द एंटी नारकोटिक्स एंड ये ड्रग्स एडिक्शंस। इस एरिया में बस मैं ये कहूँगा, बहुत सिंपल सी बात है, पेरेंट्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है अपने बच्चे के साथ। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपने बच्चे का एक रिलेशन आपको बताता हूँ। देखें, एज एन ह्यूमन बीइंग हम में से परफेक्ट कोई भी नहीं है, हम सब से मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। मिस्टेक होना इतनी बुरी बात नहीं है, मिस्टेक करके उसको छुपा लेना यूँ समझें कि वहाँ पर मैयत हो गई। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ, बेटा गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा मुझसे शेयर कर देना बस। बहुत खूबसूरत बात। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इतना उसको सॉफ्ट और उसको इतना एजुकेट करें कि वो आके बता दे, तभी उम्मीद होगी कि ये चीज़। क्या बात है, बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब आपके वक्त का और इस गुफ्तगू का। आई होप कि ये गुफ्तगू हमारे लोगों के लिए, माशरे में और तमाम तर लोग इसको सुने और इससे सीखें कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और ये जो ड्रग की लानत है इससे निजात छुड़ानी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करेंगे कि डिजिटलाइजेशन किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कन्वेंशन मेथड होता है मार्केटिंग का, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम डिजिटलाइज हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई,
اور ایک وقت تھا کہ جس وقت یہ ہم ٹرانسفارمیشن کے فیس میں تھے اس وقت ہم کہتے تھے کہ یار ہم وہ پرانا میتھڈ اپلائی کریں گے ٹی وی سیز کا، پھر ڈیجیٹلائزیشن کے بعد ڈی وی سیز اور یہ سارا ایڈورٹیزمنٹ کا، مارکیٹنگ کا، کریٹو کا سارا کام چینج ہوا، بزنس ماڈلز بدل چکے ہیں اور اب بزنس جو ہے بہت ہی ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہو رہا ہے، بزنس پلیٹ فارمز چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے آپ ویب سائٹس کی بات کرتے تھے کہ بڑی خوبصورت ہوگی اور سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن آج آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا اپلیکیشنز بہتر کرنی ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہتر کرنے ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے سے پہلے ایک فیکٹر ہوتا ہے، وہ کریٹو کا ہوتا ہے، وہ ڈیزائننگ کا ہوتا ہے، وہ لے آؤٹ کا ہوتا ہے، اور تمام تر وہ پری پروڈکشنز میتھڈز اپلائی کیے جاتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ڈیجیٹل آؤٹ کم جب اس کا نکلے تو وہ بہت خوبصورت نکلے، پھر وہ سارے اس پہ ٹیکنیکل ٹولز لگائے جاتے ہیں، اے آئی کے SEOs وغیرہ سارا سب کچھ، یہ کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو آج ایک ایسی پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سامنے جنہوں نے خود ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے وہ آنر بھی ہیں اور ویژولائزر ہیں، ڈیزائنر اور کریٹو آرٹس اور اسپیشلائزڈ ہیں میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کے۔ ہم ویلکم کریں گے سید سعد علی کو۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام روہیل، تھینک یو فار سچ اے ونڈرفل انٹروڈکشن۔ الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مجھے تو بڑا مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ چیزوں کو پہلے تو میں نے کہا کہ کنونشن میتھڈ بڑا آسان تھا، کر لیا، اب تو ہر دن کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اے آئی جب سے آیا ہے تو وہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے ہمارے بزنس ماڈل میں۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ڈیجیٹل بزنس کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت سارے ٹرینڈز چینج ہو گئے مارکیٹنگ میں جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے۔ سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لوگ اپنی فیلڈ کے حساب سے یوز کر رہے ہیں۔ لائک اف سم ون از اے کانٹینٹ رائٹر، تو کانٹینٹ رائٹر اس کی اسپیسیفائڈ ایپس ہیں جو کہ وہ اے آئی کا استعمال کر کے اپنے کانٹینٹ کو مزید انہینس کر رہا ہے۔ سیم گوز ود دی ڈیزائن فیلڈ، ڈیزائن کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اے آئی آپشنس ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اگر ہم جسٹ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں، سو وی جسٹ گیٹ دی امیج، اگر ہمیں کوئی امیج ایسی ریکوائرڈ ہے جو ہمیں بہت فیوچرسٹک کائنڈ آف امیج چاہیے، تو یہ سارے پروسیسز۔ تو چیٹ جی پی ٹی امیجز دے رہا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی is for the content. ہاں یہی میرا there are different apps like Midjourney people are using for image generation. اس کے علاوہ بے تحاشا ایپس ہیں، ایون آپ فوٹوگرافی کا لے لیں، فوٹوگرافی کی ایسی ایپس آ گئی ہیں، you just click a picture with your phone اور آپ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو بھی لے آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ سب آپ چینج کر سکتے ہو۔ سو میں الحمدللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جو بھی اپلیکیشنز مجھ تک آ رہی ہوتی ہیں جو مجھے پیڈ مارکیٹنگ کے تھرو شو ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں انہیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں اور اپنے کلائنٹس کو پھر ڈلیور بھی کرتے ہیں۔ اے آئی ریلیٹڈ انٹیگریٹ کر کے آرٹ ورکس جنریٹ ہو رہے ہیں، کانٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے، پورے سوشل میڈیا کیلنڈرز آپ اپنے بنا سکتے ہو ایزیلی۔ سو اٹس ویری ہیلپ فل ٹول، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ہم جس طریقے سے ڈیجیٹل ایرا کے اندر اور آگے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے اور بہت اچھی چیزیں آنے والی ہیں۔ یو رائٹ، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 10-12 سال پہلے لوگ ایک ایڈ بناتے تھے کسی بھی پروڈکٹ کا، اس پہ کروڑوں روپیہ لگاتے تھے اس کی پروڈکشن پہ، پھر پوسٹ پہ وہ باہر جاتا تھا۔ ایک ٹرینڈ یہ بھی آیا تھا کہ بھائی تھائی لینڈ کی مارکیٹ سے اس کی پوسٹ کروائیں گے، تو دبئی سے کروائیں گے، ملیشیا سے کروائیں گے، تو یہاں وہ زیادہ اچھا اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، اور کیونکہ وہاں پر ڈیفینیٹلی سافٹ ویئرس ایڈیٹرس بڑے اچھے مل جاتے تھے، لیکن اس کے نتائج اس طریقے سے نہیں ملتے تھے بیکاز وہ ایڈ چلا، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ جو ڈیجیٹل بیوٹی ہے، اس میں آپ ڈیموگرافک سیٹ کر دیتے ہیں، اس میں آپ جینڈر سیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے صرف کراچی میں چلانا ہے، یا مجھے صرف لاہور میں چلانا ہے، یا مجھے اس ایج کے لیے چاہیے۔ آئی بلیو کہ ڈیجیٹلائزیشن نے چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں اور کاسٹ افیکٹو بجٹس کریٹ کر دی ہیں آپ کے لیے اور ہم جو کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک بہت کاسٹ افیکٹو سولوشن ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آپ اپنا اگر منیمم 1 لاکھ کا اسپینڈ آپ رکھتے ہو تو یو گیٹ سو مچ، 1 لاکھ میں بہتر چیزیں، اور اس میں میجورٹی سروسز یہی ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آپ کا پورا ایک منتھلی کیلنڈر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو فوٹوگرافی سروسز بھی مل جاتی ہیں۔ آج کل ریلز کا بہت ٹرینڈ ہے، تو لوگ ریلز کے لیے بہت زیادہ پروڈکشن والی الگ بن رہی ہیں، جن کا لو بجٹ ہے تو وہ جسٹ فون سے ہی شوٹ ہو جاتی ہیں۔
And it's a very simple kind of a thing. If it's a clothing brand, आप उनके आउटलेट पे गए, you just showcase their new collection. ठीक है, आपने collection साथ shoot अब तो वो जो अच्छे फ्लैगशिप फोन स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसके रिजल्ट्स इतने बेहतर हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट वो उस पे काम भी कर रही हैं कंपनीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब उसी से सारा काम हो रहा है। अब वो टाइम चला गया है कि प्रोडक्शन के लिए पूरा प्रोडक्शन का क्रू बुलाया जाए, कैमरा, लाइट, ये सब अरेंज की जाए, देन एंड देयर इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। उसको इतना इजी और इतना सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि जस्ट शूट विद योर फोन, एडिट इट, वहीं फिल्टर्स ऐड करें, वहीं टेक्स्ट ऐड करें, और आपका एक कंटेंट रेडी है। इट्स बेसिकली डिजिटल कंटेंट जो आप एक रेडी कर रहे हो, आप यू योरसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप रील्स बनाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद से अपने पर्सनल अकाउंट पे रील्स बनाता हूँ, तो वी ऑल आर यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज़ वी एक्सपेंड हम कर सकें। अच्छा, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे आसान सा कि अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे आ चुके हैं और नवंबर दिसंबर में हम देखते हैं 4-5 कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं, ख़ास तौर पे उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपनी सेल्स लगाते हैं, तो वो बड़ा इस पे काम कर रहे हैं। उनको पता है कहाँ पे उनके शॉपर्स हैं जो ई कॉमर्स या डिलीवरी करवा रहे हैं किसी भी ब्रांड की, या उनके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड है। अब तो ये भी पता लग जाता है कि अगर साथ का जो फ़ोन है उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन या उनकी कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड है या नहीं है। तो ये किस तरह से पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है और इस पर किस तरह से काम हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? ई कॉमर्स का अगेन यही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बेतहाशा हमारे पास आ गए हैं। शॉपिफाई पे है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स बन जाती हैं, प्रेस्टा शॉप, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपने ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं। और अब स्मॉल बिजनेसेस को लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो एक फिजिकल आउटलेट अफोर्ड कर सके। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स या वाले, क्लोथिंग ब्रांड्स मेजॉरिटी आपके ई कॉमर्स स्टोर इतने ज़्यादा खुल गए। यंग जनरेशन जो टेक्सटाइल और फैशन पढ़ के आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आपस में एक्सपेरिमेंट करके अपने थोड़ा बहुत बजट थोड़ा सा जोड़ के एक वेबसाइट रेडी करवा लेते हैं। वेबसाइट कॉस्ट यू अराउंड 90 to 1 lakh। शॉपिफाई आपने वेबसाइट भी इतनी खूबसूरत बात कही है कि अब स्टोर्स के लोग, क्योंकि मॉल्स के प्राइसेस इतने हाई हैं, और एक ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और उन्होंने एक्सेसरीज का एक प्रोडक्ट बनाया, वो इंस्टा पे कर रहे हैं सारा काम। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग इसको स्टोर क्यों नहीं कर रहे फिजिकल, उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है, एक अलग इम्पैक्ट आएगा। कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपो सेंटर में साल में 2 दफ़ा अपना लगा लेते हैं, वहाँ पे हमारी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, वहाँ पे फुटफॉल अच्छा आ जाता है, लोगों को पता लग जाता है, एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द स्टोर्स। स्टोर्स में बड़े जाइंट्स बैठे हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेम है, तो वहाँ फिर आप देखें कि उसके रेंट्स भी कितने ज़्यादा हैं। तो एक स्मार्ट अप्रोच है स्टार्टअप्स के लिए, और जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कोई भी बिजनेस, व्हाट डू यू से? बिल्कुल, ई कॉमर्स स्टोर बहुत अच्छी अप्रोच है उन ब्रांड्स के लिए जिनको फिजिकल आउटलेट लेना अभी उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, या वो उस प्रोसेस पे पहुंचे नहीं है, लाइक दे जस्ट स्टार्टेड। सो वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपनी प्रोडक्ट और जो भी सर्विस वो दे रहे हैं, तो वो पहुंच सकते हैं कस्टमर्स तक इन अ वेरी लो बजट। अब मैं बजट से ही मुतालिक सवाल कर रहा हूँ। किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, XYZ को, ठीक है, और उसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, फ्रॉम 0 to 50% या 100%, वो हम अब तयन कर सकते हैं एज पर एज कंसर्न जो मीटिंग होती है क्लाइंट की आपके साथ। क्या बजट होगा कम से कम? इट डिपेंड्स पूरे साल का। आप वही कैलेंडर वाली बात आप, या इट्स ऑन मंथली बेसिस, फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, कैलेंडर्स पूरे रेडी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि ब्रांड क्या है। ठीक है, अगर आपका ब्रांड इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड और आपका परफ्यूम ब्रांड है XYZ, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, देन उसकी फोटोग्राफी और वीडियो होगी या नहीं। हमें बेसिकली क्लाइंट से ये सब चीजें पूछनी पड़ती हैं पहले, कि आइदर दे वांट बहुत हाई एंड फैशन शूट और जस्ट अ मिनिमल काइंड ऑफ अ शूट। मुझे एक एग्जांपल दें, क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, उसका साल का बनाना है, शलवार कमीज है, ठीक है, अब उसका फ्रॉम 0 to 100 पे हमें पूरे साल का क्या करना होगा? उसमें रील्स भी बनेंगी, उसमें इंस्टा इमेजेस भी जा रहे होंगे, उसमें वो फेस्टिवल्स भी जा रहे होंगे, ग्राफिक पोस्ट भी बनेंगी, क्या बजट होगा? और उसमें उसको बूस्टिंग भी करनी है। एनुअल आई गेस विद इन 9 to 10 लाख इजीली हो जाएगा। ठीक है, 9 से यानी 1 मिलियन का आप 1 मिलियन का अपना एनुअल रखें, उसमें सैलरीज, एम्प्लॉय सैलरी, सब चीजें निकाल के, ये सारे आपको खर्चा देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है फोटोग्राफी भी आ जाएगी, देन आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाएगी, आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस वगैरह, तो वो एक पूरा उनको मंथली पैकेज हम दे देंगे। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते तो इट्स अराउंड 10। अच्छा,
مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک اور سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بوسٹنگ ہم کرا رہے ہوتے ہیں وہ USD میں جا رہی ہے یا پاکستانی روپیز میں جا رہی ہے, کس میں زیادہ ہمیں فائدہ رہے گا؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری لوکل کرنسی ہے اس میں ہمیں پیسے بچ جاتے ہیں, اس پہ آپ مجھے بتائیے گا کیا صحیح ہے؟ بالکل میٹا ایڈس جو جس کی آپ بات کر رہے ہو, میٹا ایڈس پہ آپ کے پاس پراپر آپشن آ رہا ہے کرنسی کا, اور لوگ PKR میں ہی اسپینڈ کر رہے ہیں, اینڈ وہ آپ کو ایک سرٹین فگرز دے رہا ہوتا ہے, لائک اف یو وانٹ ریچ 1.7K پیپل اور 10K پیپل, تو وہ آپ کو وہاں پہ ایک پیرامیٹرز اس نے دیے ہیں سیٹ کرنے کے کہ دس مچ بجٹ آپ اس کو ویکلی بیسس پہ لگانا چاہ رہے ہو یا منتھلی بیسس پہ لگانا چاہ رہے ہو, تو PKR میں اٹس ویری فائن. اچھا ساتھ ایک اور چیز بتائیے, کانٹینٹ کریشن کے لیے کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور اب تو ہر گھر میں یا ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ولاگرز ملتے ہیں, ہمیں یوٹیوبرز ملتے ہیں, دے آر ارننگ گڈ اماؤنٹ ماشاء اللہ. تو اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کانٹینٹ کریشن کی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کون سے بہتر ہیں, کون سے مثبت ہیں, اور جہاں پر اچھی ارننگ ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ کانٹینٹ کریشن کے بہت پلیٹ فارم ہیں, جس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے جو ولاگرز یوز کر رہے ہیں یوٹیوب کے علاوہ اف سم ون از فرام دی ڈیزائن فیلڈ یا کریٹیوز یا کانٹینٹ رائٹنگ میں, سو دیر آر ملٹیپل پلیٹ فارمس جہاں پہ آپ اپنی سروسز کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. ٹک ٹاک از آلسو پیئنگ, بٹ انسٹا اور فیس بک ابھی یہاں پہ اتنا پے نہیں کر رہا, کیونکہ وہ ان اکاؤنٹس کو پے کر رہا ہے جو باہر سے بنے ہوئے, لائک جو انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ مانیٹائزیشن آن ہو گئی ہے, ابھی ود ان پاکستان اس کی مانیٹائزیشن آن نہیں ہوئی ہے. ٹک ٹاک کی اینڈ آئی گیس انسٹا اینڈ فیس بک, یہ ایپس رہتی ہیں, بٹ دا برانڈز آر پیئنگ فار دیم. اف یو آر اے کنٹینٹ کریٹر, آپ اس وہ تو فالوورز کا سارا ہے, اگر آپ ان کے لیے ریلز کر رہے ہو تو ان کولیب دے آر پیئنگ. اوکے اچھا, ساتھ ایک اور میرا بڑا بنیادی سوال ہے کہ فالوورز بڑھانے کے لیے لوگ جو ہے وہ آرگینک طریقہ استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ مجھے آپ بتائیے گا کہ اس سے اکاؤنٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے, اور اکاؤنٹ ہیک بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے اس سلسلے میں, اور اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے فرام دا کمپنی. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے, یا ہونا چاہیے, یا تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں جمپ ضروری ہے, تھوڑے سے فالوورز انکریز کریں گے اسٹارٹ میں, پھر وہ خود ہی ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو برانڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں اینڈ میں کہ جی فالوورز کی ریچ کتنی ہے, بالکل, تو یہ مجھے بتائیں, اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نمبر آف فالوورز کا بہت سین ہے. لائک اگر کوئی بلاگر ہے وہ اپنا کہے گا کہ یار بلاگنگ ایکٹیویٹی نہیں مل رہی مجھے, میرے تو فالوورز ہی نہیں ہے, تو وہ پھر اس اپروچ پہ جاتا ہے کہ میں پیڈ فالوورز خرید لوں. بٹ پیڈ فالوورز میں بھی میجورٹی یہی سین ہوتا ہے کہ آپ کے پوسٹ کی ریچ اراؤنڈ 50 اور 100 ہی کچھ ہوتی ہے, اور آپ کا نمبر وہاں پہ جو شو ہوتا ہے دیٹ 10K. سو میجورٹی جو بھی یہ کمپنیز کر رہی ہیں فیک فالوورز کا سین, اس میں ڈیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ پرسنلی بھی جا کے کسی کا اکاؤنٹ چیک کرو گے نا, تو اس میں میجورٹی آئی ڈیز ایسی ہوں گی جس پہ کوئی پوسٹنگ نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. دے آر جسٹ موک اکاؤنٹس اور ڈیڈ اکاؤنٹس, وہ انہوں نے ڈیٹا اپنے اینڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ فزیکل اکاؤنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہوں گے obviously, but they are dead. No one is using that. کسی نے اکاؤنٹ بنا کے جب چھوڑ دیا. اوکے آئی گاٹ اٹ, تو وہ ایک آرگینک وے ہے. دوسرا میں نے یہ سنا اور دیکھا تھا کہ سافٹ ویئرس اینڈ ایپلیکیشنز کے تھرو بھی بیچ میں 1-1.5 سال پہلے اکاؤنٹس کے جو فالوورس ہیں وہ بڑھ رہے تھے, پھر کیا ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہونا شروع ہو گیا. تو وہ کون سا میتھڈ ہوتا ہے یا ایپلیکیشن ہوتی ہے جس سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی پے؟ بالکل ایسی ہیں ویب سائٹس, بہت ساری ویب سائٹس ہیں, آپ جا کے آپ گوگل کریں سمپلی, تو آپ کو وہ فوراً انسٹنٹ 10K فالوورز, 10K نہیں 10 یا 20 فالوورز آپ کے فار دا ٹائم بینگ وہ بڑھا دے گا, بٹ ود ان اے ویک وہ سارے فالوورز آپ کے غائب ہو جائیں گے. آئی ہیو پرسنلی ٹرائیڈ دیٹ, بٹ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور یہ بہت رسکی بھی ہے. آبویسلی آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں شیئر کر رہے ہو, آپ کو انسٹا لنک وہاں شیئر کرنا ہے, دین وہ وہاں سے پیچھے سے کوئی ان کا جو بھی گروپ بیٹھا ہوا ہے, جو بھی ان کی سیٹنگ ہے, وہ وہاں پہ فار دا ٹائم بینگ فالوورز ایڈ کر رہے ہیں, دین وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک رسکی اپروچ ہے. لوگوں کی اکاؤنٹ آئی ڈیز ہیک ہو رہی ہیں آج کل, ہیک ہو کے اس کے اوپر کچھ فوریکس ریلیٹڈ والے کچھ گروپ ہیں, وہ آج کل اس پہ اسکرین شاٹ لگا دیتے کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے. تو یہ جو اپنی سینسٹیو انفارمیشن تھوڑی ہے, اس کو تھوڑا سا کمپلیکس رکھیں, اپنے پاسورڈز کو تھوڑا کمپلیکس رکھیں تاکہ آپ کی آئی ڈیز ہیک نہ ہو. اچھا دوسری چیز یہ کہ مجھے بتائیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو پیڈ فالوورز چاہیے تو کیا پرائسنگ طریقہ کار ہے, اور کیا پرائس پر اویلیبل ہے؟ اگر 1K چاہیے یا 10K چاہیے تو اس کی کیا پرائسنگ ہوگی؟ اس کی کمپنیز ہیں ڈفرینٹ, لائک
we as a digital marketing, we don't commit کہ ہم آپ کو followers لا کے دیں گے, but we worked on organic approach and paid marketing سے بھی آپ کو followers مل جاتے ہیں. Like there is a technique, بہت سارے brands شروع میں جب launch ہوتے ہیں تو وہ لائک شیئر کیمپین اپنی رن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیگ اینڈ ون, ٹیگ یور 3 friends, follow our page. So these are some activities جو آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ رن کریں اور آپ کو اچھا خاصا فالوور مل جاتا ہے. تو یہ تھوڑے سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. باقی کچھ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو پیکیجز دے رہے ہوتے ہیں 3000 میں آئی گیس 2K فالوورز اور 3K فالوورز, تو وہ آپ کمپنیز سے رابطہ کر لیں, بٹ اوتھینٹک ونس. آج کل ایسی رینڈم بھی انسٹا میں میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی یوٹیوب مانیٹائزیشن آن کر دیں گے, ہم آپ کو سبسکرائبرز دے دیں گے. تو بہت سارے لوگ ہیں, تو اس میں تھوڑا سا آپ کو خود سے بھی دیکھنا پڑے گا either they are authentic or not. کچھ تو ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرتے. دیکھنا تو پڑے گا یہ چیز آپ نے خود دیکھنی پڑے گی کہ either they are authentic or not, اور یا کسی سے آپ کو کسی نے ریفر کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر کسی بلاگر سے جس نے اپنے فالوورز بڑھائے ہوئے اور اس کو کافی اچھا رسپانس مل رہا ہو تو آپ پھر اس بندے سے رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ سعد علی آپ کے وقت کا, اور آئی ہوپ کہ جو آپ نے لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں اس سے عوام کا فائدہ پہنچے. تھینک یو ونس اگین, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آئی ہوپ کہ یہ آپ نے سارا دیکھا ہوگا اور آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنے بزنس پہ کہ کس طریقے سے آپ اپنا کاروبار کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.